ماہ محرم الحرام کی مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی ایک اور مجلس سے آپ مومنین کے درمیان میں خطاب کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ دنیا بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دو طریقے سے ہم اس دنیا کے انجام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انجام ظاہر تبدیلیوں سے ہے اور ایک انجام باطنی تبدیلی سے ہے۔ ظاہر کے حساب سے دنیا میں بدلتی ہوئی یہ چیزیں کہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ دنیا اپنے محور سے آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی ہے، اور یہ اس کے ہٹنے کی وجہ سے آپ کو کلائمیٹ چینج جو نظر آ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، اور ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام پر اس نے جانا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو ایسا ہو، تو بھائی ایک دن تو ہونا ہے۔ کب تک یہ دنیا باقی رہے گی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے القاریات ما القاریات، یہ آخرت، یہ قیامت نے آ کے رہنا ہے، خوب اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ اب وہ تبھی ہوگی کہ آہستہ آہستہ وہ جو چیزیں ہم نے سنی تھیں کہ زمانہ آئے گا کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور اس طرح کہیں شدت گرمی بڑھ جائے گی، جیسے سورج جو ہے وہ سوا نیزے تک پہنچ جائے گا۔ خوب یہ چیزیں آہستہ آہستہ رونما ہونی ہیں، اور یہ ہو رہی ہیں آپ کے سامنے۔ بہت سارے اگر آپ انٹرنیٹ پہ ساری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح زلزلے، سیلاب اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی، بیماریوں کا پھیلنا، وباؤں کا پھیلنا۔ دوسری جو تبدیلی ہے وہ انسان کے وجود میں تبدیلی ہے۔ لوگ آخری زمانے میں ایسے ہو جائیں گے، کس طرح ہو جائیں گے؟ مرد عورت کی طرح، عورت مرد کی طرح، لوگ ایک دوسرے سے سنگ دل رہیں گے۔ یہ ساری مشکلات، لباس کی تبدیلیاں، انسان کے بیہیویئر کی تبدیلیاں، اور یہ جتنی برائیاں آج آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک دن میں نہیں ہے، یہ گریجولی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ خب ان دونوں لحاظ سے ہم بہت تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قیامت کی طرف۔ اس قیامت سے پہلے ایک حادثہ ہونا ہے جسے ہم ظہور کہتے ہیں۔ ایک حالات ظہور سے پہلے کے ہیں، ایک حالات خود ظہور کے ہیں، اور ایک حالات ظہور کے بعد کے ہیں۔ خوب یہ تینوں فیزز ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بعض اوقات ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خوب آخری زمانہ ہے، قیامت آنے والی ہے، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ قیامت سے پہلے قیامت ہے، یعنی ظہور سے پہلے ہماری چیکنگ چل رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، اسکین کیا جا رہا ہے۔ ظہور ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس کے لیے احادیث اور روایات یہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک دن بھی رہ جائے گا قیامت میں تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس دن ظہور واقع ہو جائے گا۔ اس اللہم صلی علی محمد، اب اس ایک دن میں خدا جو بھی ہوگا وہ خدا کر دے گا۔ ہم اس ایک دن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، باوجود اس کے کہ دنیا کے اندر یہ نیچرل چینجز جو ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باطن نے دنیا کے اندر شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے پاور کے ساتھ، اپنے پورے چیلوں کے ساتھ، اپنی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اس ظہور کو روکنے کی کوشش میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتا، اسے بھی پتا ہے، کیونکہ اس نے اجازت ہی وقت معلوم تک کی مانگی ہے، اور اسے جو اجازت ملی ہے وقت معلوم، وہ جانتا ہے کہ وقت معلوم کیا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہاں تک ہمیں پہنچنے نہ دے۔ حادثہ متوقع ہونا ہے،
یعنی کیا؟ یعنی صبح ہونی ہے، سورج نکلنا ہے. اب آپ اپنے کمرے میں پردے ڈال دیں، اتنا اندھیرا کر دیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نہیں نکلے گا، سورج نکلنا ہے. آپ اس خورشید سے فائدہ اٹھا پائیں گے، یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ غیبت میں تم مجھ سے ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو جیسے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ بادل اس کے سامنے ہوتے ہیں. بادلوں کے آنے سے سورج چھپتا نہیں ہے، ظاہر نظر نہیں آتا، مگر اپنے وجود سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. حادثہ متوقع ہونا ہے، وہ حادثہ کہ جس دن ظہور ہونا ہے وہ ہونا ہے. ہم اس ظہور تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، سارا جو طاقت ہے، ساری انرجی ہے، وہ یہی ہے. یہ کربلا کی جو تکرار ہے، کربلا کے واقعے کو بار بار یاد کرنا ہے، وہ اس لیے ہے کہ کربلا سے گزر کر ظہور تک پہنچنا ہے. ہم نے کربلا ہے ہی اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کا اظہار ہے. کیا آج ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ خب یہی مجالس کا اصل ہدف ہے عزیزان محترم. اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں غافل کرے، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں انگیج کرے. ایک عالم دین آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ عالم دین جا رہا تھا کہ شیطان ابلیس اس کے مقابلے میں آ گیا، کہا کہ بیٹھو. ابلیس نے کہا کہ میرے سے بحث کرو. تو عالم نے کہا کہ دیکھو بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ہار جاؤ گے میرے سے. کہا نہیں، پھر بھی بحث کرو. بہرحال اس نے بہت اصرار کیا، پھر وہ بحث و مباحثہ ہوا. آخر میں ابلیس جو ہے وہ جیت نہیں پایا، ہار گیا. تو عالم دین نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم نہیں جیت سکتے مجھ سے. کہا میں جانتا تھا میں آپ سے جیت نہیں سکتا، میں یہ تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا تھا. شیطان بری چیز کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور بار بار ذہن کے اندر اس برائی کو زیبائی میں بدلتا ہے. اتنا بدلتا ہے کہ انسان کو وہ برائی خوبصورت لگنے لگتی ہے. اور وہ جب زیبائی خوبصورت لگے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگنے لگے، تو کیا آپ اس کو ترک کریں گے؟ آپ اس کو انجام دیں گے. اور جب انسان اس کو انجام دیتا ہے تو پھر پشیمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو یہ برا کیا تھا. اس کا کام یہی ہے. اور اگر انسان متوجہ ہو جائے تو بچ جاتا ہے، لیکن اگر متوجہ نہ ہو جائے تو انسان کو بڑی مصیبت کی طرف کھینچ لے کے جاتا ہے. صدر اسلام، تاریخ اسلام اور انسانیت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ شیطان نے کیسے کیسے لوگوں کو انگیج کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو پھنسایا ہے اور اس کے بعد خود پیچھے ہو گیا. بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں. ایک مشہور واقعہ، ایک عالم دین عابد تھا اور پہاڑوں پہ بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ کوئی اس میں نفوذ نہیں کر سکتا تھا. یہ شیطان آپس میں جمع ہوئے سارے،
اور انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے گمراہ کریں. تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کھانے پہ لگائیں، اس کو لباس کی طرح، اسے کوئی کھانے کی لذت نہیں ہے، اسے اس کی لذت نہیں ہے. تو اس نے کہا، ایک نے کہا کہ میں اس کو گمراہ کروں. کہا کس سے؟ کہا عبادت سے، کیونکہ عابد ہے، عبادت کرتا ہے، تو میں عبادت سے. اور شیطان ایک جوان لڑکی کی صورت میں گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے بولا کون ہے؟ کہا میں جوان ہوں اور میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے اجازت نہیں دیتے، تو ابھی میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے بولا چلو اچھا ہے، آ جاؤ عبادت کرو، تم جوان ہو، اچھی بات ہے. اب اس نے عبادت شروع کی جوان نے. اب یہ عبادت کر رہے ہیں تو افطار کا وقت آیا. تو اس نے جوان سے کہا کہ آئیں آپ کچھ کھا لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے اور عبادت کرنی ہے. پھر جب استراحت کا وقت آیا، آرام کا، کہا کہ تھوڑا آرام کر لو. کہا نہیں، مجھے بہت عبادت کرنی ہے. اب یہ جب سو کے اٹھا، دیکھنا کہ وہ جوان ایسی عبادت کر رہا ہے کہ وہ ہوا کے اندر بلند ہو گیا ہے. اب یہ عابد پریشان کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچا، یہ جوان اس مقام پہ کیسے پہنچ گیا؟ اس کو وہ رکتا ہی نہیں تھا. اس کو روکا اس نے بڑی مشکل سے. کہا رکو. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے ہو؟ یہ کون سی طریقہ ہے عبادت کا؟ کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں تمہیں بتاؤ. جب اس نے بہت اصرار کیا، کہا کہ میں نے گناہ ایسا کیا ہے کہ میں جب اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت اور پرواز کرتی ہے. اب عابد مقدس مآب تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی عبادتیں انسان کو کامیاب نہیں پہنچاتی، بصیرت ہونا چاہیے. انسان بابصیر ہو. صرف چہرے پر یہ جو نماز کا نشان ہوتا ہے، یہ انسان کی شخصیت نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ داغ بن جاتا ہے. بصیرت نہیں تھی عابد میں، صرف عابد تھا. کہا کہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا شہر کے اندر فلانی جگہ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ میں نے غلط فعل انجام دیا ہے، اور میں جب اس پہ استغفار توبہ کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں تو میری عبادت اور اوپر جاتی ہے. اب یہ عابد سادہ لو تھا. اس نے بولا میں نے بھی جانا ہے. کہا نہیں وہاں تو پیسے خرچ کروں گی. اس شیطان نے کہا یہ پیسے میرے سے لے لو. یہ گیا، جب پہاڑوں سے نیچے اترا تو وہاں کے لوگوں سے اس خاتون کا پوچھا تو لوگ سمجھے کہ عابد ہے، تبلیغ کرنے جا رہا ہوگا. جب وہاں پہنچا تو اس خاتون سے کہا کہ مجھے غلط فعل انجام دینا ہے. کو کہ غلط خاتون تھی مگر بصیرت رکھتی تھی. کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم پیسے لو. کہا نہیں مجھے جب تک بتاؤ گے نہیں حقیقت کیا ہے. کہا کہ فلانا جوان ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت پرواز کرتی ہے. تو اس خاتون نے اسے کہا کہ تمہیں کیا اس بات کا یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں توبہ کا موقع ملے گا؟ بس جب یہ کہا اس نے تو اس نے کہا کہ جاؤ، اگر وہ جوان ابھی بھی موجود ہے تو واپس آ جانا، لیکن اگر نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ شیطان ہے. وہ گیا اوپر، اس نے دیکھا کہ وہاں تو وہ نہیں تھا، اور اس میں بہت شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا. ادھر جب یہ نکلا تو ضمیر نے اس خاتون کو بولا کہ تم نے اس کو تو یہ کہا کہ تمہیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں، کبھی تم نے اپنے بارے میں سوچا؟ اس رات اس خاتون نے توبہ کی اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں جو نبی تھا، اللہ نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے. عزیزان محترم، شیطان انسان کو دیکھ کر نفوذ کرتا ہے. مجھے بہت ساری ایسی چیزوں سے گمراہ نہیں کرے گا کہ جو شاید معاشرے کے اندر بہت عام ہو. مجھے میرے طریقے سے آئے گا، مجھے میری مجلس سے آئے گا، میری کتابوں سے آئے گا، میرے درس سے آئے گا. ہم اپنی زندگی میں اس بیریئر کو دیکھیں. جو چیز ہمیں روک رہی ہے ظہور تک، وہ یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل شیطان ہے.
آج ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج ہم ہر چیز کو نارمل لے کر، ماڈرن لے کر، دور جدید لے کر، تمدن جدید لے کر، لبرلائزیشن، سیکولر، یہ چلتا ہے مولانا صاحب. یہ چلتے چلتے کے چکر میں ہم اپنی حقیقت سے دور جا رہے ہیں. اور قطرہ قطرہ نفوذ کرتا ہے وہ قوموں کے اندر. ایک دن میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا معاشرے کے. وہ جوان کو ایک دن میں گمراہ کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ آہستہ آہستہ کرے گا. خیر ہے، چیٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کوئی نامحرم کو دیکھ تھوڑی رہے ہیں. مولانا تو کہتے ہیں نامحرم سے گفتگو نہیں کرو. چیٹ کرنے کو تھوڑی منع کیا ہے، چیٹ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ٹیکسٹ، پھر آہستہ آہستہ ایموجی، پھر آہستہ آہستہ وائس نوٹ، پھر آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے اور ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آج جوان جو ہے وہ ڈپریشن میں شکار، کہیں خودکشی کرنے کے لیے، کہیں ڈرگز. کتنی عام ہو گئی ہے آج نشہ معاشرے کے اندر. خوب کیسے کرے گا؟ ایک دفعہ چکھائے گا. ایک چکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دفعہ نشہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوب انسان اپنی جو کمپنی سے بچانا چاہتا ہے، ایک دوست ایک دفعہ ہی دیتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے ایک ایسی جگہ لے کے جاتا ہے. عزیزان محترم، بڑی بڑی ہستیاں بکھر گئیں تاریخ میں. ایسے ایسے لوگ تھے جو مولا کائنات کے کہنے پر اپنے سروں کو منڈوا کر، تلواروں کو میانوں سے نکال کر مسجد میں، انگلی کی گنتیوں میں شمار نہیں تھے لوگ، ایسے لوگ، اور امام کے مقابلے میں آ گئے. کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز تھی؟ ابن ملجم لعین جب وہ اس کو بھیجا گیا یمن سے، کتنے لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ امام کی خدمت میں جائیں. ایک اچھی خاصی تعداد تھی. اس میں سے 100 بہترین لوگ، ان 100 کو اور اسکروٹنائز کیا گیا اور انتخاب کیا گیا. اس میں سے 30-40 ان کو اور کم کیا گیا. اس میں سے 10 کہ یہ 10 کا وفد امام کی خدمت میں جائے. اس 10 میں سے جو سب سے بہترین ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ سخنگو ہوگا، اسپوکس مین ہوگا. وہ کون تھا؟ ابن ملجم تھا. یعنی کتنے لوگوں میں سے اس کا انتخاب کیا اور آ کر امام کی خدمت میں پہنچا. جانے وقت تاریخ صرف سن کے گھر جانے کا نام نہیں ہے.